اور یقین جانو میرے بھائیوں، 15 سال سے میں مسافری کی زندگی گزار رہا ہوں۔ شاید کہ میں نے اس مسافری کی زندگی میں اتنا کچھ تو نہ سیکھا ہو کہ میں دنیا کو جینے کے طریقے بتلاتا پھروں، مگر ہاں کچھ باتیں ضرور سیکھی ہیں کہ جنہوں نے مجھے جینا سکھایا ہے، جن باتوں سے میں نے اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھا ہے، جن باتوں سے میں نے اپنے آپ کو کور کرنا سیکھا ہے، کہ جن لوگوں کے لیے آپ اپنا تن من دھن قربان کر دیتے ہیں، جن لوگوں کے لیے آپ دنیا سے لڑ جاتے ہیں نا، وہی لوگ آپ کو اگنور کر کر چلے جاتے ہیں۔ جن کے لیے آپ سب دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا، وہی دوست آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ یقین جانیے، جن کے لیے آپ اپنا سارا وقت برباد کر دیتے ہیں، وہ آپ کو 1 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کی مصروفیات اتنی بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کو دینے کے لیے ان کے پاس بہت وقت ہوتا ہے، لیکن آپ کو دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ آپ جب بھی ان سے رابطہ کریں گے وہ یہی کہیں گے، یار مصروفیات بہت ہے، پریشانیاں بہت ہیں، معاملات بہت الجھ گئے ہیں۔ یہ میں نے اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ آپ کے سوا دنیا کا کوئی بھی بندہ ان سے رابطہ کرے گا، وہ فوراً سے رپلائی کریں گے، لیکن آپ جب رابطہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ 1 دن کے بعد آپ کو رپلائی ملے، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ 1 دن کے بعد بھی رپلائی نہیں آتا۔ یہ میں نے اپنی زندگی سے سیکھا، اور یقین جانیے میں نے جو اپنی زندگی کا یہ 15 سال مسافری کی زندگی کا نچوڑ نکالا ہے، وہ یہی ہے کہ جتنی تگ و دو، جتنی محنت ہم دوست و احباب کے لیے کرتے ہیں نا، اللہ کی قسم اگر والدین کے لیے کریں یا اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے کریں تو یہ دوست احباب آپ کو ڈھونڈتے پھریں گے۔ جن دوستوں کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں وہ دوست آپ کو ڈھونڈتے پھریں گے۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ آپ خود مخلص رہیں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، کسی کا برا نہ کریں، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، والدین کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ دوست احباب آپ کو ڈھونڈتے پھریں۔ یہی دوست کہ جن کو آپ بار بار رابطہ کرنے کے کوشش میں رہتے ہیں لیکن وہ آپ کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے، یہی دوست آپ کو ڈھونڈتے پھریں گے۔ میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے۔ میں نے سب کچھ اگنور کر دیا کچھ لوگوں کے لیے، سب کچھ چھوڑ دیا کچھ لوگوں کے لیے، آخر میں مجھے کیا ملا کہ انہوں نے مجھے بھی چھوڑ دیا۔ آخر میں یہی ہوتا ہے، لیکن میرے رب نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میری اوقات سے بڑھ کر میرا رب مجھے دیتا ہے۔ میں کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میں نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی وہ مقام نہیں دیکھے تھے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں کہوں میں بہت اچھا ہوں، میں نہیں اچھا۔ یہ سب میرے والدین کی دعائیں ہیں۔ میری والدین کی دعاؤں نے اللہ کی قسم مجھے وہ کچھ عطا کیا ہے کہ دنیا میں شاید کہ کسی بندے کو ملا ہو۔ میری اصل کچھ اور تھی لیکن میری حقیقت کچھ اور بن چکی ہے۔ آج بھی مجھ سے قابل ترین، میں اپنی کلاس کا نکمہ ترین اسٹوڈنٹ تھا، آج بھی میرے استاذہ اکرام حیات ہیں، میرے کلاس فیلو بھی حیات ہیں۔ اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے ضرور، اگر آپ کے پاس کہیں بیٹھے ہیں، کہ کلاس کا نکمہ ترین جو اسٹوڈنٹ تھا وہ میں ہی تھا۔ لیکن آنکھ میں حیا ہوتا تھا، کم ہی استادوں سے الجھنا سیکھا تھا، کبھی استادوں سے الجھا نہیں تھا، اور گھر جا کے والدین سے نہیں الجھتا تھا۔ کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، بہت ساری کمیاں تھی میرے اندر، میں نے بہت کمیاں میرے اندر پائی جاتی تھی، لیکن ایک میری یہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے شاید لکھ دیا تھا کہ میں اپنے والدین کو جب بھی ملتا تھا، جب بھی ان کے پاس جاتا تھا، وہ مجھ سے خوشی سے ملتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ والدین حیات ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں ہیں، والدین کے پاس تو نہیں ہیں،
لیکن وہ مجھے مس بہت کرتے ہیں. میرے اور بھی بہن بھائی ہیں، لیکن شاید کہ جتنا مجھے مس کرتے ہیں شاید کسی کو کرتے ہوں. میں یہ نہیں کہتا میں بہت فرما بردار تھا، میں نے والدین کو بہت مایوس کیا، ان کی خواہشات کے مطابق زندگی بسر نہیں کی میں نے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آج جو بھی مقام ملا ہے، کسی بھی اسٹیج پر بیٹھا ہوں تو یہ میرے والدین کی دعا ہے. یہ میرے والدین کی دعا ہی ہے کہ ہمارے خاندان کا سب سے پہلا حافظ میں ہی ہوں. ہمارے خاندان میں سے کوئی حافظ قرآن نہیں ہے. یہ میرے والدین کی دعا ہی ہے کہ ہمارے خاندان سے جس کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنے کا، سب سے پہلے وہ میں ہی انسان ہوں. میں پھر کہوں گا یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ میرا کمال نہیں ہے. جتنی میں نے زندگی برباد اپنے دوست احباب نے کی ہے، میں جتنا کچھ اپنے دوست احباب کے لیے کرتا رہا ہوں، اللہ کی قسم اگر میں اپنے والدین کے لیے کرتا تو شاید کہ دنیا کا امیر ترین شخص میں ہی ہوتا. ابھی تو میں نے کچھ ان کے لیے کیا ہی نہیں، تو دنیا کی ہر خوشی مل رہی ہے. میری سوچ سے بڑھ کر مجھے احساس آرام مل رہی ہے. میں جو سوچتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دیتا ہے. کم ہی ایسا موقع ہوتے ہیں کہ جب میں نے سوچا ہو تو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا نہ کیا ہو. جن لوگوں سے میری ریلیشن رہی ہے یا ہے وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں جو بول دیتا تھا اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا تھا، اور میرا یقین رہا. میں ایک جگہ ٹیچنگ کرتا تھا تو ظہر کی نماز کا وقت تھا. ظہر کی نماز سے قبل کوئی 20 منٹ پہلے میری ماما کی کال آئی ہے مجھے، بیٹا کچھ پیسے چاہیے، گھر میں ضرورت ہے. انہوں نے جتنی رقم بولی اور اس وقت میری جیب میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے میرے خرچے کے، اور کچھ پیسے نہیں تھے. یہ میرا رب گواہ ہے. تو میں نے ماما کو ایک ہی لفظ بولا تھا، میں نے کہا ماما آپ نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے دے دینے، بس آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ ان قریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں نہ کہیں سے مل جائیں گے. ظہر کی نماز کا وقت ہے، نماز ادا کی ہے، بچوں کو بریک کی ہے، بریک کر کے میں نماز ادا کرنے کے لیے نیچے گیا ہوں. نماز پڑھ کے اوپر آیا ہوں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس میں ایک ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں ہے. شاید کہ وہ بچہ بھی میرے سامنے بیٹھا ہو، سن رہا ہو مجھے، یا میری یہ وائس اس کے تک پہنچ جائے. آج بھی وہ بچہ حیات ہے جس کو اس واقعہ کا پتہ ہے. اس بات میں ایک ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں ہے. ظہر کی نماز پڑھ کے اوپر آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے پیسوں کا بندوبست کر دیا تھا، اور مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کتنے پیسے آ کہاں سے جاتے تھے اور کیا چاہتے ہیں. اس میں میرا کیا کمال ہے. مجھے یقین تھا، میں نے کال کاٹنے سے پہلے وہ بچہ بھی سن رہا تھا، میں بول رہا تھا، وہ میرا بہت شاگرد رشید رہا ہے. تو میں نے والدہ کو ایک ہی لفظ بولا تھا، ماما آپ نے کہہ دیا اللہ نے دے دینے ہیں، آپ دعا کیجئے گا. اللہ کی قسم ظہر کی نماز پڑھ کے اوپر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پیسوں کا بندوبست کر دیا. اور کیا چاہتے ہیں.
بھائی کچھ چاہتے ہو اللہ کی قسم، کچھ بننا چاہتے ہو، دنیا کے امیر ترین شخص بننا چاہتے ہو، دنیا میں ہر خواہش پوری کروانا چاہتے ہو، تو پھر والدین کے مرید بن جائیں۔ گھر میں دو دو پیر موجود ہیں اور آپ اتنی دور دور جا کر بنتے پوری کرواتے ہو۔ آپ کو کہیں پہ نہیں ملے گا کہ فلاں پیر کے پاس جائیں اور آپ کی منتیں پوری ہو جائے گی، کسی حدیث میں یا کسی قرآنی آیات میں نہیں ملتا۔ میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں تو اپنی زندگی کے واقعات آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ والدین کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں امام یا فلاں پیر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، والدین کا کہا ہے۔ اللہ کی قسم ان کے پاؤں پکڑ لیں، دنیا والوں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے زندگی کے تجربات بتا رہا ہوں۔ جتنی آپ اپنے دوستوں کو کھلانے پلانے میں دوستوں کے لیے محنت کرتے ہو نا، اللہ کی قسم ان کے نصف حصہ اپنے والدین کی کر کے دیکھو، پھر بتلانا کہ آپ کی زندگی بدلی ہے یا نہیں۔ آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ میں ایک گھر میں ہوم ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا، تو ابھی بھی وہ بھائی حیات ہیں، ان سے کافی اچھی ریلیشن رہی ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ محترم محنت بہت کرتا ہوں، لیکن میری محنت کے مطابق مجھے اجر نہیں ملتا، میرے مارکس اتنے نہیں آتے جتنی میں محنت کرتا ہوں۔ میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ اپنی والدہ سے آپ نے اچھے اخلاق سے بات نہیں کی؟ اللہ کی قسم نظریں جھک گئی، لہجہ لڑکھڑانا شروع ہو گیا۔ ایک عرصے سے وہ اپنے والد سے بدتمیزی سے بات کیا کرتا تھا، ایک عرصے سے وہ اپنی والدہ سے اچھی ریلیشن نہیں تھی اس کی۔ میں نے کہا تو نماز بھی پڑھتا ہے، ماشاءاللہ دیندار تھا، میں نے کہا نماز پڑھتا ہے، پرہیز بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بات کیا ہے؟ یہی بات والدین کا نافرمان ہے۔ ذہین ترین میں نے شخص دیکھے، اپنی کلاس میں دیکھے، ہم سے قابل ترین شخص دیکھے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ بہت قابل ہوا کرتے تھے، ان کے اندر بس ایک ہی کمی تھی، یا استادوں کے نافرمان نکلے یا والدین کے نافرمان نکلے۔ اور وقت نے دیکھا دنیا میں مگن ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دین کے لیے نہیں چنتا، دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، آخرت میں تو جو ہوگا دیکھی جائے گی، دنیا میں ہی۔ تو میرے بھائیو آخری بات یہی ہے، جتنی محنت آپ دوست احباب کے لیے کرتے ہو اپنے والدین کے لیے کریں، اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ سے باتیں کریں، والدین کی خدمت کریں، پھر دنیا کا کامیاب شخص بننے کے لیے کوئی آڑ نہیں ہے آپ کے آگے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي